السلام علیکم جی. دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک کہ جو اتحادی ہیں وہ کیا آ، اعلان کیوں نہیں کر رہے. تو وہ اعلان اس لیے نہیں کر رہے کہ آ، کوئی انفلوئنس ہونے کا جو انسان ان کو ڈر ہے. لیکن ایک دونوں طرف سے جو ہے نا تسلی ہے کہ نہیں ہوگا انفلوئنس. جو انفلوئنس ہوئے ہیں یا جو باتیں ہو رہی ہیں یا حکومت کے جو لوگ ہیں جو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ایسا ہو رہا ہے، بات ہو گئی ہے، فلانا ہو گیا ہے. تو ایک جو جنرل صاحب بھی آئے ہوئے ہیں جو مڈل ایسٹ میں ہوتے ہیں، ریٹائرڈ ہیں، سمجھ گئے ہوں گے آپ. ان کے ریفرنس سے باتیں ہو رہی ہیں لیکن وہ بات تصدیق نہیں ہو رہی کہ انہی کے ہیں. بلکہ جو حکومت کے لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی ان سے بات ہو گئی ہے، وہ کسی بھی ٹائم میں کال آ جائے گی، ایسا ہو جائے گا. تو اس لیے اعلان نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ سپریم کورٹ میں جو کیس کیا ہوا ہے کہ جی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ کیا ہول لائف ہوگی یا کہ صرف ایک ٹرم کے لیے ہوگی یا ڈی سیٹ ہو جائیں گے. تو اس کے اوپر نا بہت ورکنگ ہوئی تھی. تو یہ ہم بہت دفعہ اپنے پروگرام میں نا بتا چکے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا ٹاک شو میں. دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ وہ ممبران جو ہیں وہ تقریباً ہیں کوئی 11-12 یا کچھ اتنے ہیں. وہ ممبران ایسے ہیں کہ اگر وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے فار ہول لائف تو مسئلہ نہیں ہوگا. ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں نا ان کے دوسرے ہوں گے، ان کی فیملی کے ہوں گے. تو اب اچھا لگے یا برا لگے، بعضی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ مجبوری بن جاتی ہیں. تو وہ ڈسکوالیفائی ہونے سے نہیں ڈریں گے. وہ مطلب ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا بھائی ہوگا یا بیٹا ہوگا یا بھتیجا ہوگا. یہ جو فیملیز کا چکر ہوتا ہے اس طریقے سے کچھ گروپس میں بات ہوئی ہوئی ہے کہ اتنی سیٹیں دیں گے، اتنی لیں گے. کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ چلو ہم سال ڈیڑھ رہ جائیں تو اگر اسی صورتحال میں رہے تو پھر نہ سیٹ ملنی ہے نہ ہماری سیاست بہت برے طریقے سے ہرٹ ہوگی. اب اچھا کہہ لیں برا کہہ لیں یہی سیاست ہے. لیکن ایسی صورتحال ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے فار ہول لائف. تو کر دیں. ایسے تو نہیں عدالتیں کر سکتی کہ جی اگر اس نے کیا تو اس کا بیٹا بھی جون سا نا جیسے مریم نواز کو ساتھ میں رگڑ دیا تھا. تو بہرحال یہ صورتحال ہے.